بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کمال قدرت، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 15 دن بعد پل کے مختلف حصے آنا شروع ہو گئے تھے اور اب ان کو جوڑ کر پل تیار کرنا تھا۔ یہ کام رابرٹ کا تھا، اس لیے میسن اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 1 مہینے بعد آیا تھا، جبکہ پل کے حصوں کی تیاری کا بیشتر کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے آتے ہی لوہے کے پل کے مختلف حصے جوڑنا شروع کر دیے۔ اگلے مرحلے میں ان کو کٹاؤ والی جگہ پر نصب کرنا تھا، اور یہی سب سے مشکل کام تھا۔ میسن نے اس کے لیے کچھ مشینیں بھی منگوائی تھیں، مگر یہ بھی خاص مدد نہیں دے پا رہی تھیں، اور لگ رہا تھا کہ پل کی تنصیب کا مرحلہ آسان نہیں ہوگا۔ اس نے 2 ماہروں سے بھی مشورہ مانگا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس جگہ پل بنانا آسان نہیں تھا۔ لوہے کے ٹنوں وزنی حصے کو اٹھا کر اپنی جگہ رکھنا بہت مشکل کام تھا، اور اس کے لیے کرین کی ضرورت تھی۔ چیزوں کی ضرورت بڑھ رہی تھی، اور اسی لحاظ سے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ میسن کو ڈر تھا کہ ابھی ہیڈ آفس سے جواب طلب کر لیا جائے گا۔ وہ اس کا جواب تو دے سکتا تھا اگر پل بن جاتا اور اس جگہ سے ریل کی پٹری گزر جاتی، دوسری صورت میں اس کی چھٹی ہو جاتی۔ اس سے بھی بڑھ کر اسے شرط ہارنے کی صورت میں $1,00,000 دینا پڑتے۔ اس کے پاس $1,00,000 نہیں تھے، مگر اسے دینا تو تھے۔ ہر گزرتا دن اسے ناکامی کے قریب لا رہا تھا۔ 40 دن گزر چکے تھے اور اب اس کے پاس پل نصب کرنے کے لیے صرف 20 دن تھے۔ میسن نے 2 گنا مزدور بھرتی کر لیے اور ان سے پل کی تنصیب کا کام کروانے لگا۔ دوسری طرف پٹری دریا کے کنارے کٹاؤ والے حصے تک آ چکی تھی، اور اب صرف پل بچھانے کی دیر تھی۔ اس پر سے پٹری گزاری جا سکتی تھی۔ مزدور اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کر رہے تھے اور پل کے مختلف حصے کٹاؤ میں نصب کر رہے تھے۔ ان کی انتھک کوشش سے پل بننے لگا، اور اس کی صورت واضح ہو رہی تھی۔ میسن کو جے کی طرف سے شرارت کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے پل کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کر دیے تھے، جو رات کے وقت پل کے پاس رہا کرتے تھے۔ ابھی 5 دن باقی تھے اور پل تقریباً مکمل ہو گیا تھا کہ بارشیں شروع ہو گئیں، اور بارش بھی ایسی قیامت کی کہ اس میں کچھ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دریا کے ساتھ کا حصہ خطرناک ہو گیا تھا، اور مزدور وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میسن روز پل کی طرف جاتا تھا اور بے نیل و مرام لوٹ آتا تھا۔ شرط کی مدت ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ میسن پل کی طرف سے لوٹ رہا تھا۔ اس وقت بھی قیامت خیز بارش جاری تھی۔ وہ پناہ کے لیے جیمس کے بار میں گھس گیا۔ حسب معمول وہاں جے موجود تھا۔ اس نے میسن کو دیکھا اور انگلیوں سے وی کا اشارہ کیا۔ تم فکر مت کرو دوست، پل تقریباً بن چکا ہے، اور جیسے ہی بارش رکی اس پر سے پٹری گزار دی جائے گی۔ میسن نے کہا، یہ بارش رکنے والی نہیں ہے، ابھی یہ کم سے کم 1 ہفتہ اور جاری رہے گی۔ جے بولا۔ وہ بہت خوش تھا، کیونکہ بارش کے ہوتے ہوئے پل بننا اور اس پر سے پٹری گزرنا ناممکن تھا۔ بارش ہوتی رہے یا رک جائے، کل ہر صورت کام ہوگا، میسن نے ایک عزم سے کہا۔ اس حالت میں کوئی مزدور کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اس نے جواب دیا، اور جیمس سے وسکی مانگی۔ آج موسم سرد ہو چلا تھا۔ یہاں سے نکل کر اس نے جوزف سے ملاقات کی اور اسے کل کام کے بارے میں کہا۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ اس حالت میں مزدور تیار نہیں ہوں گے، اور بارش میں کام کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کام بہر صورت ہونا ہے۔ تم مزدوروں سے کہو کہ ان کو کل کام کرنے کی دوگنی مزدوری ملے گی۔ میں بات کرتا ہوں، لیکن مشکل ہے کہ یہ لالچ بھی ان کو راضی کر سکے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ جوزف، یہ کام کل تک ہونا چاہیے، میسن نے اضطراب سے کہا، ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تم نے جو شرط لگائی ہے اس کی بات کر رہے ہو؟ میسن نے سر ہلایا۔ ہاں، ورنہ مجھے $1,00,000 دینا ہوں گے۔ اس شرط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تم انکار کر سکتے ہو۔ جوزف نے مشورہ دیا۔ نہیں، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ اس نے انکار کیا۔ مجھے شرط پوری کرنی ہے یا اسے $1,00,000 ادا کرنے ہیں؟
تم بھی پاگل ہو، جوزف نے سرد آہ بھری۔ ایک تو ایسی شرط لگا لی ہے اور اب اسے پورا کرنے کے چکر میں خود بھی پاگل ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی پاگل کر رہے ہو۔ تم مزدوروں کو راضی کرو اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ جوزف مزدوروں سے بات کرنے ان کے کیمپ میں چلا گیا۔ باہر سے آنے والے مزدور ایک کیمپ میں مقیم تھے اور جن کا تعلق نارٹن سے تھا وہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ رات تک جوزف ان سے بات کر کے ان کو قائل کرتا رہا۔ میسن ہوٹل میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مون نے اس کے لیے کھانا بنا لیا تھا مگر اس نے بے دلی سے چند لقمے لے کر کھانا چھوڑ دیا۔ کیا کھانا ٹھیک نہیں ہے؟ مون نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ چونکا۔ کھانا مزے کا ہے مگر میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ کل آخری دن ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اگر میں نے پرسوں تک اس جگہ سے ریلوے لائن نہ گزاری تو مجھے جے کو $1,00,000 دینا ہوں گے۔ میسن، تم اتنی بڑی رقم کا بندوبست کہاں سے کرو گے؟ مون کے لہجے میں فکر آ گئی تھی۔ یہ میں نے ابھی نہیں سوچا ہے مگر اس صورت میں اسے رقم ضرور دوں گا۔ مون سوچتی رہی، پھر اس نے ہچکچا کر کہا، سنو، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ میسن نے اسے غور سے دیکھا۔ میرا یہ ہوٹل ہے، اس کے علاوہ بہت اچھا مکان ہے، کچھ اور زمین بھی ہے، یہ سب مل ملا کر 50,000 تک میں فروخت ہو سکتے ہیں۔ تم مجھے اتنی بڑی رقم دینے کو تیار ہو؟ کیوں؟ میسن نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو تم خود سے پوچھو۔ میں خود سے کیا پوچھوں؟ اس نے غور کیا۔ تم سچ مچ بدھو ہو، مون چڑ کر بولی۔ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور عورت جسے پسند کرتی ہے اس کے لیے ہر قربانی دے سکتی ہے۔ تم مجھے اتنا پسند کرتی ہو؟ میسن دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو مگر یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اس حد تک پسند کرتی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مون نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ نیلسن کے بعد تم پہلے آدمی ہو جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے۔ تم بھی مجھے اچھی لگتی ہو، میسن نے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں اپنے مسائل خود حل کرنے کا قائل ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم کو تو خدا کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ مون نے اس کی بات یاد دلائی تو وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آدمی عملی طور پر کام کرے اور پھر خدا پر بھروسہ کرے۔ کچھ کیے بغیر خدا سے توقع رکھنا وہ سب ٹھیک کر دے گا، میں اس کا قائل نہیں۔ میں کل چرچ جا کر پھر تمہارے لیے دعا کروں گی، مون نے کہا، اور تم خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اس بار میسن نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہاں، اب میں نے خود کو اکیلا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ملازمہ اچانک اندر آئی تو وہ بوکھلا کر الگ ہو گئے تھے۔ ملازمہ ان سے زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ مجھے برتن لینے تھے۔ ہاں ہاں لے لو، مون نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور ملازمہ کے جانے کے بعد بولی، کل تک ہمارے تعلق کی خبر پورے نارٹن کو ہو چکی ہوگی۔ اچھی بات ہے، میسن مسکرایا۔ اس کی خبر کبھی نہ کبھی تو دوسروں کو ہونا ہی تھی، تو ابھی صحیح۔ بارش کے زور میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ شاید اضافہ ہی ہوا تھا۔ اس لحاظ سے جے کی پیش گوئی درست ثابت ہو رہی تھی کہ یہ بارش اب ایک ہفتے سے پہلے رکنے والی نہیں، مگر جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، مزدور کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے پل کے حصے اٹھا کر مطلوبہ مقام پر پہنچانا شروع کر دیے۔ بارش کی وجہ سے یہ کام دشوار ہو رہا تھا مگر مزدور ہمت کر کے لگے ہوئے تھے۔ وہ احتیاط سے کام کر رہے تھے کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ دگنی مزدوری نے ان کو یہ خطرہ مول لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ خود میسن مزدوروں کے ساتھ لگا ہوا تھا تاکہ وہ جوش سے کام کریں۔ ایک ایک کر کے پل کے حصے اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ شام کے قریب یہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ اب پل تیار تھا اور اس پر سے ریل کی پٹری گزاری جا سکتی تھی۔ میسن کے لیے اپنی مسرت پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنا چیلنج پورا کروا دیا تھا بلکہ وہ جے سے $1,00,000 بھی وصول کر سکتا تھا۔ شام کو اس نے مزدوروں سے کہا کہ نہ صرف ان کو دوگنی مزدوری بلکہ اتنا ہی بونس بھی ملے گا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ بونس وہ اپنی جیب سے دے گا کیونکہ یہ مزدور ہی تھے جن کی وجہ سے وہ یہ ناممکن حد تک دشوار کام کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ واپس آنے سے پہلے اس نے پل کے پہرے داروں کو ہوشیار رہنے کو کہا اور خود قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔
جیمس کے بار میں آج موضوع اسی کی ذات تھی، اور جب وہ اندر آیا تو سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ جے بھی وہاں موجود تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پر کوئی طنز کرے گا، مگر میسن نے اسے نظر انداز کر کے اپنے لیے ایک وسکی مانگی اور بلند آواز سے بولا، کل پل پر سے پٹری گزرے گی۔ کل ابھی بہت دور ہے، جے نے زہریلے لہجے میں اس سے کہا۔ اب اتنا دور بھی نہیں ہے، بس چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ چند گھنٹے میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، جے نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیمس نے آہستہ سے کہا، اس سے ہوشیار رہنا، تم نے پل کی حفاظت کے لیے آدمی رکھے ہیں؟ ہاں، تم فکر مت کرو، میسن نے گلاس لیتے ہوئے کہا، میرے آدمی ہوشیار ہیں۔ جے بہت کمینہ شخص ہے، اس سے ایسے ہوشیار رہو جیسے زہریلے سانپ سے ہوشیار رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا، تم فکر مت کرو۔ سنا ہے آج کل مون تم پر بہت مہربان ہے۔ جیمس کا لہجہ بے تکلفانہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے مون نے ٹھیک کہا تھا، اس قصبے میں خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ میسن مسکرانے لگا۔ اس نے گلاس خالی کر کے ایک سکہ میز پر رکھ دیا، مگر جیمس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ آج کی کامیابی پر میری طرف سے شکریہ، میسن نے کہا اور بار سے نکل گیا۔ اسے معلوم تھا مون بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ایسا ہی تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی۔ میں نے سنا ہے پل مکمل ہو چکا ہے۔ تم نے درست سنا ہے، میسن نے سر ہلا دیا۔ او میرے خدا، مون خوشی سے چلائی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کا مطلب ہے آج میں نے چرچ میں جو دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ کل پل پر سے پٹری گزرے گی اور اس سے اگلے دن میں جے سے $1,00,000 وصول کروں گا۔ اچانک مون فکر مند ہو گئی۔ جے بہت ڈھیٹ آدمی ہے اور اس سے کسی بھی گری ہوئی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر تم پل کی طرف سے فکر مند ہو تو اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے پل کی حفاظت کے لیے 4 مسلح افراد لگا دیے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی پل کے پاس بھی پٹک نہیں سکتا۔ میں نے بھی ٹامی کو جے کی نگرانی پر لگا دیا ہے۔ اگر اس نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میری جان، تم بلا وجہ فکر کر رہی ہو۔ بلا وجہ نہیں، تم جے کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ ہو سکتا ہے۔ میسن نے موضوع بدل دیا۔ مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے اور آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ سچ؟ مون خوش ہو گئی۔ میں ابھی کھانا لاتی ہوں۔ نہیں، آج ہم ڈائننگ ہال میں کھائیں گے تاکہ جن کو ہمارے تعلق کا علم نہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ جیسی تمہاری مرضی، ویسے پتہ سب کو چل گیا ہے، پھر بھی ڈائننگ ہال میں کھانا چاہتا ہوں۔ میں کب انکار کر رہی ہوں؟ مون نے جاتے ہوئے کہا، آدھے گھنٹے بعد نیچے آ جانا۔ میسن سر سے پاؤں تک کیچڑ میں لت پت تھا۔ اس نے اتنی دیر میں نہا کر کپڑے بدل لیے اور نیچے آیا تو ٹامی نے اس کی ایک سجی میز تک رہنمائی کی۔ سر، آپ اور میڈم یہاں ڈنر کریں گے۔ میز پر تازہ پھولوں کا دستہ اور نیا میز پوش بچھا تھا۔ چند منٹ بعد مون آ گئی۔ وہ بھی تیار تھی۔ اس نے مسحور کن خوشبو لگا رکھی تھی اور ہال میں موجود لوگ ان کو دیکھنے لگے تھے۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میسن نے اس کے رخسار پر پیار کیا۔ شکریہ، وہ شرمائی۔ تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ میسن نے پہلے شیمپین کا آرڈر دیا اور بوتل آئی تو میسن نے اس کے اور اپنے لیے شیمپین نکالی۔ آج خاص موقع ہے اس کے نام، پل کی کامیابی کے نام۔ مون نے اپنا جام بلند کیا۔ نہیں، ایک نئی زندگی کے آغاز کے نام، میسن نے کہا اور اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے مون کو پیش کیا۔ تمہارے لیے۔ اس میں کیا ہے؟ مون نے ڈبیا لی۔ اسے کھول کر دیکھا تو اندر ایک نازک سی سونے کی انگوٹھی تھی جس میں ہلکے نیلگوں رنگ کا ہیرا لگا تھا۔ میرے خدا، کتنی خوبصورت ہے، تم سے زیادہ نہیں۔ میسن نے اسے شوق سے دیکھا۔ مون، میں تم کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ ہاں، وہ جذباتی لہجے میں بولی، منظور ہے۔ میسن نے انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں پہنا دی تھی اور اچانک ہی ڈائننگ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو وہاں موجود سب ہی لوگ کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ دونوں جھینپ گئے تھے۔ پھر ملازمہ نے کھانا لگانا شروع کیا اور وہ ڈنر کرتے ہوئے مستقبل کی باتیں کرتے رہے تھے۔ اس روز وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ خاصی دیر بعد میسن کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی اور بولا، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے صبح جلدی جانا ہے۔ اچھا، تم سو جاؤ۔
مون نے بادل نخواستہ کہا اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میسن اس کے پاس سے اٹھ کر جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ کل کا دن بہت اہم تھا اور میسن کا چاق و چوبند ہونا ضروری تھا۔ میسن اپنے کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر ابھی اس کی آنکھ لگے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ باہر بارش کا شور بھی جاری تھا اور اس میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو بدحواس ٹامی یوں اندر آیا جیسے کسی نے اسے باہر سے دھکا دیا ہو۔ کیا بات ہے؟ جناب جلدی چلیں، ٹامی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ جے ابھی ابھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ پل کی طرف گیا ہے۔ پل کی طرف؟ میسن نے تشویش سے کہا۔ کیا تم کو یقین ہے؟ جی جناب، میں نے خود دیکھا ہے، میڈم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، میں بارش میں اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکو۔ میسن اندر آیا، اس نے جلدی سے کپڑے پہنے اور اپنا پستول نکال لیا۔ باہر آ کر اس نے ٹامی سے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ نیچے آئے تو مون بھی ڈائننگ ہال میں موجود تھی۔ وہ ان کی طرف لپکی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ٹامی نے بتایا ہے کہ جے اپنے ساتھیوں کو لے کر پل کی طرف گیا ہے، شاید وہ کسی شرارت کے موڈ میں ہے، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں گی، مون نے کہا۔ نہیں، تم یہیں رکو۔ میسن نے اسے روکنا چاہا مگر وہ اس سے پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ ٹامی استبل سے گھوڑے نکالنے گیا تھا۔ جب تک اس نے گھوڑے نکالے، مون ایک عدد رائفل لے کر آ گئی۔ خدا کے لیے، کیا تم کسی سے لڑنے جا رہی ہو؟ شاید اس کی ضرورت پڑے، مون نے کہا۔ اب چلو، دیر مت کرو، اس سے پہلے کہ وہ پل کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اس کی حفاظت کے لیے میرے ساتھی کافی ہیں، میسن نے یقین سے کہا تھا۔ ٹامی گھوڑوں کے ساتھ 2 عدد لالٹینیں بھی لے آیا تھا، اور جب وہ شدید بارش میں بھیگتے ہوئے پل کے کنارے پہنچے تو میسن کے لگائے پہرے دار وہاں سے غائب تھے۔ میسن نے چاروں طرف دیکھا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میسن نے تشویش سے اپنے آدمیوں کو آواز دی، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اترتے ہوئے ٹامی سے کہا، تم جا کر میرے نائب جوزف کو پیغام دو کہ وہ اپنے آدمی لے کر یہاں پہنچ جائے۔ جی جناب، ٹامی نے کہا اور گھوڑا موڑ کر چلا گیا۔ میسن اور مون پل کے پہرے داروں کو تلاش کرنے لگے۔ ان کو جے یا اس کا کوئی ساتھی وہاں نظر نہیں آیا۔ مون دریا کے ساتھ چھوٹی چٹانوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میسن کو آواز دی، ادھر آؤ، یہ دیکھو۔ میسن بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے چاروں پہرے دار اسی جگہ بندھے پڑے تھے اور ان میں سے ایک ہی ہوش میں تھا۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ میسن نے کپڑا نکالا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم کو کس نے باندھ کر ڈالا ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ لوگ اچانک ہی ہم پر ٹوٹ پڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہم مدافعت تک نہیں کر سکے اور انہوں نے ہم کو یہاں باندھ کر ڈال دیا۔ تم نے کسی کو دیکھا نہیں؟ نہیں جناب، انہوں نے منہ پر نقاب لگا رکھے تھے اور ان کے پاس بارود کی پیٹیاں تھیں۔ بارود کی پیٹیاں؟ میسن اچھل پڑا تھا۔ احمق آدمی، تم اب بتا رہے ہو؟ وہ اچھل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مون سے بولا، تم ان سب کو کھول کر لے آؤ، تم اکیلے مت جاؤ۔ مون نے بے قراری سے کہا، تم فکر مت کرو، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میسن نے گھوڑے کو پل کی طرف بھگانا شروع کیا۔ اسے پہلے پل کے پاس کوئی نظر نہیں آیا تھا، مگر اب اسے پتا تھا کہ جے اور اس کے ساتھی کہاں ہوں گے۔ وہ پل کے نزدیک پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے پل سے نیچے جھانکا تو تاریکی میں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو اسے ڈھلان کے ساتھ کچھ لوگ نیچے دریا میں اترتے دکھائی دیے۔ اس نے پل پر بارود کی پیٹیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شاید انہوں نے کہیں لگا دی تھیں، اور اتنے بڑے پل میں ان کو تلاش کرنا ناممکن تھا۔ اس کا دل خدشات سے لرزنے لگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنی برستی بارش میں بارود کو کیسے آگ لگائیں گے؟ اس سوال کا جواب بجلی کی طرح اس کے ذہن میں چمکا تھا۔ انہوں نے بارود کی پیٹیوں کے ساتھ رسیاں باندھ دی ہوں گی، جن کے ساتھ آگ لگانے والا مسالہ ہوگا، اور جیسے ہی رسی کو کھینچا جاتا، بارود کو آگ لگ جاتی۔ وہ لوگ رسیاں لے کر دریا کی طرف اتر رہے تھے، جہاں وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں بھی جا سکتے تھے، اور ان کو پل تباہ کرنے کے لیے محض رسی کھینچنے کی ضرورت پڑتی۔ میسن نے پستول نکالا اور نیچے موجود افراد پر فائرنگ کرنے لگا، مگر وہ اس کی حد سے باہر تھے۔ اسے نیچے سے ایک کہکہا سنائی دیا اور جے کی آواز آئی، تم پل نہیں بچا سکتے، اپنی جان عزیز ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جواب میں میسن نے اس پر کئی گولیاں چلائیں۔ یہ غصہ نکالنے والی بات تھی، ورنہ وہ اس کی حد سے باہر تھا۔
اور تاریکی میں درست نشانہ لینا ویسے بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی اثنا میں مون اس کے پہرے داروں کو لے کر آ گئی اور اس نے مون سے رائفل لے کر ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ دریا تک جا چکے تھے۔ اسے خطرے کا احساس ہوا اور اس نے چلا کر کہا، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ مون نے پوچھا۔ انہوں نے پل میں بارود کی پیٹیاں لگا دی ہیں، کسی لمحے بھی پل اڑ سکتا ہے۔ ابھی میسن کے الفاظ منہ میں تھے کہ دھماکے شروع ہو گئے اور شعلے اٹھ کر اوپر تک آئے تھے۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف بھاگے۔ میرے خدا! میسن کے منہ سے نکلا تھا۔ شدت غم سے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ شعلے بارش کی وجہ سے فوراً ہی بجھ گئے تھے، مگر دھماکوں نے پل کو تباہ کر دیا تھا اور اس کا ملبہ اب بھیانک آواز کے ساتھ دریا میں گر رہا تھا۔ میسن نے نیچے دیکھا، اسی لمحے بجلی چمکی اور اس نے دیکھا کہ پل کا ملبہ دریا میں کھڑی کشتی کی طرف جا رہا تھا اور اس میں سوار افراد عجلت میں کشتی کو دور لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی یہ کوشش ناکام رہی اور فولادی پل کا ایک شہتیر سیدھا کشتی پر جا گرا اور اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اس میں موجود کوئی شخص زندہ نہیں بچا تھا۔ ان کی چیخیں اوپر تک سنائی دی تھیں۔ انہوں نے جو گڑھا کھودا تھا وہ خود اس میں گر گئے تھے۔ میسن کو نہیں معلوم تھا کہ ان میں جے تھا یا نہیں۔ اسے اپنے پل کا غم مارے جا رہا تھا۔ مون اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے تسلی دینے کے انداز میں میسن کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میسن، فکر مت کرو، تم پھر سے پل بنا سکتے ہو۔ نہیں، اب میری کمپنی والے اس کام میں پیسہ نہیں لگائیں گے۔ اس نے مایوسی سے سر جھٹک کر کہا، اب سب ختم ہو گیا ہے، یہ کام بھی ختم ہو جائے گا۔ میسن، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرے گا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سر تھام لیا تھا۔ مون کا خدا پر ایمان غیر متزلزل تھا۔ اس نے پھر کہا، خدا چاہے تو سب ہو سکتا ہے، شاید۔ میسن کے لہجے میں یقین نہیں تھا۔ وہ کٹاؤ کے کنارے کھڑے تھے کہ اچانک گڑ گڑاہٹ کی آواز آئی۔ ایک محافظ نے اوپر دیکھا اور چلایا، پیچھے ہٹو، اوپر سے چٹان گر رہی ہے۔ وہ سب پیچھے ہٹے۔ کٹاؤ کے عین اوپر جو بڑی سی گیند نما چٹان تھی وہ اپنی جگہ چھوڑ رہی تھی۔ شاید بارودی دھماکوں سے اس کی جڑ ہل گئی تھی، اور پھر بارش نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ سے ہٹے، یہ گیند نما چٹان ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ لڑک کر کٹاؤ پر آ گری۔ چاروں طرف کیچڑ کے چھینٹے اڑے تھے اور وہ وہاں سے بھی بھاگے، کیونکہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس سارے کنارے کو توڑ سکتی تھی۔ چٹان کٹاؤ میں غائب ہو گئی۔ مون ہانپتے ہوئے بولی، شکر ہے ہم اس کے نیچے نہیں تھے، ورنہ مارے ہی جاتے۔ اب کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ جوزف اپنے آدمیوں کے ساتھ آ چکا تھا۔ میسن نے اسے ساری بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ دیکھے کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ پٹری کے بچھ جانے والے حصے کو تو نقصان نہیں ہوا ہے۔ جوزف کو ہدایت دے کر وہ مون کے ساتھ واپس ہوٹل روانہ ہو گیا تھا۔ مون نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اتنا دل شکستہ ہو رہا تھا کہ مون کی باتیں بھی اس کا دل نہ بہلا سکی تھیں۔ ہوٹل میں آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سو گیا تھا۔ صبح اس کے کمرے کا دروازہ پھر کسی نے بجایا۔ اب کون آ گیا؟ اس نے بیزاری سے دروازہ کھولا۔ میسن؟ سامنے کھڑے جوزف نے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ایک چیز دکھانی ہے۔ کیا کچھ اور بھی تباہ ہوا ہے؟ میسن نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا، نہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ جوزف کی باچھیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ تم چلو تو۔ میسن تیار ہوا۔ اس کا دل ناشتہ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی جوزف کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس نے جوزف سے پوچھا، بات کیا ہے جس پر تم اتنا خوش ہو؟ ابھی چل کر خود دیکھ لینا، اس نے باچھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ کٹاؤ والی جگہ مزدور کام کر رہے تھے اور مٹی لا لا کر جمع کر رہے تھے۔ جوزف اسے کٹاؤ کے کنارے لایا تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ گزشتہ رات اوپر سے گرنے والی چٹان کٹاؤ کے نیم دائرے میں اس طرح پھنس گئی تھی کہ اس نے ایک قدرتی پل بنا دیا تھا، اور اس کا نیچے گرنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ یہ دائرے میں پوری طرح فٹ ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ جس جگہ پہلے چٹان تھی اس جگہ اب راستہ بن گیا تھا۔ پہلے اس چٹان کی وجہ سے راستہ تنگ رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے پٹری کو بہت تنگ زاویے سے چٹان کے اوپر پل بنا کر گزارا جا رہا تھا۔ میرے خدا، یہ تو کام ہی آسان ہو گیا ہے، اس کے منہ سے نکلا تھا۔
سچ میں نا؟ جوزف نے خوش ہو کر کہا، مجھے معلوم تھا تم ایسا ہی کہو گے، اس لیے میں نے پٹری گزارنے کی تیاری کر لی تھی۔ کام فوری طور پر شروع کرو۔ مزدور چٹان کی سابقہ جگہ سے مٹی صاف کر رہے تھے اور نکالے جانے والی مٹی کٹاؤ میں پھنس جانے والی چٹان پر گرائی جا رہی تھی تاکہ رہا سہا خلا بھی ختم ہو جائے۔ میسن کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی اتنی بڑی ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ کل تک وہ مایوس تھا اور اب پر امید تھا۔ اس نے فوری طور پر پٹری کے گزرنے والی جگہ میں تبدیلی کی اور اب پٹری بغیر تنگ موڑ کے آسانی سے اس جگہ سے گزر سکتی تھی جہاں پہلے چٹان تھی۔ میسن بھاگ بھاگ کر مزدوروں کو خود ہدایات دے رہا تھا۔ اس دوران میں جوزف نے اسے کل کے باقی واقعات کی رپورٹ بھی دی تھی۔ اس نے بتایا کہ کشتی پر پل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد مارے گئے تھے اور جے زخمی حالت میں ملا تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی مگر ابھی اسے خاصے دن ہسپتال میں گزارنے تھے۔ میسن نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بھی اس سے $1,00,000 لینے کی کوئی جلدی نہیں۔ نارٹن کے ریل اسٹیشن پر پہلی ٹرین آ رہی تھی اور اس کے استقبال کے لیے سارا قصبہ وہاں موجود تھا۔ میسن اور مون کے لیے تو یہ موقع اور بھی خاص تھا کیونکہ ان کی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی اور وہ اس ٹرین سے ہنی مون منانے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ ٹرین آئی تو مجمع بے قابو ہو کر ٹوپیاں اچھالنے لگا تھا۔ پھولوں کی بارش میں میسن اور مون ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ میسن نے جے سے $1,00,000 وصول کر لیے تھے اور اب وہ اپنی کمپنی کے مالکان میں شامل تھا۔ ٹرین روانہ ہوئی اور جب کٹاؤ والی جگہ سے گزرنے لگی تو میسن نے مون سے کہا، پہلے مجھے قدرت پر اتنا یقین نہیں تھا مگر اب میرا خیال ہے کہ قدرت انسان کے لیے بہتر کرتی ہے۔